سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، میرا ایک دوست ہے، میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے بولتا ہوں تو نہیں پڑھتا۔ وہ بولتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ کے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم کو ہی پریشانی دیتے ہیں، وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ بہت پہلے بچپن میں نماز پڑھتا تھا، کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا گناہ ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، سعودی عرب میں رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے اس کو۔ آج کل لوگوں کے جاب کے کتنے مسائل ہیں، اتنا کچھ تو اللہ اس کے لیے کر رہا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے میری منہ مانگی مرادیں پوری نہیں کر رہا، تو یہ آپ کی بیسک ضرورتیں تو اللہ پوری کر رہا ہے۔ باقی اللہ ایسے اگر منہ مانگی مرادیں پوری کرنا شروع کر دے کہ اللہ یہ دے دے، اللہ نے یہ دے دیا، تو اس طرح تو سارے دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے۔ غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہوگا؟ تو ہمیں دعائیں مانگنے کا حکم ہے اور یقین کر لینا چاہیے بھائی اللہ ہماری حاجت پوری کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اس لیے دعا مانگنا اہل ایمان کا کام ہے، جن کا ایمان کمزور ہے وہ نہیں دعائیں مانگتے۔ تو اپنے دوست کو سمجھائیں یہ آپ محروم ہو رہے ہو بہت بڑی خیر سے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے، یہاں عبادت سے مراد ہے دعا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں عبادت سے دعا مراد ہے، کہ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جہنم میں رسوا ہو کے داخل ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے وہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا محتاج نہیں سمجھتے۔ تو یہ معمولی جرم نہیں ہے، اس لیے دعا قبول ہو یا نہ ہو، نماز سے مسائل حل ہو یا نہ ہو، ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، باقی اسباب بھی اختیار کرنے۔ تو غیب کا معاملہ ہے، تو جب آپ اللہ پہ اطمینان کریں گے، رکھیں گے، تو پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی اور نماز سے مسائل بھی حل ہوں گے۔ جب آپ کا ایمان نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو آپ کے دوست کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تو میرے مسائل حل کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے آپ کا دوست، اور کیا چاہیے بھائی۔ کراچی، وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک خاتون کار میں، بہترین لگژری کار کی ڈرائیو کر رہی تھی، سگنل پہ گاڑی روکی، ایک تو پھٹے پرانے کپڑے والا فقیر آیا اور خاتون سے بھیک مانگی۔ خاتون نے اس کو کچھ پیسے دے دی اور کہا دعا کرنا میرے لیے۔ اس فقیر نے بولا لگژری کار میں بیٹھی ہوئی اب کیا جہاز اڑاؤ گی کیا، اور کیا دعا کروں؟ تو یہی حساب ہے ناشکری کا، اتنا کچھ اللہ نے دیا اور کہتے ہیں اللہ مسائل حل نہیں کر رہا ہمارے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر جمعے کے دن اگر فجر کی نماز نہ پڑھی تو کیا جمعے سے پہلے فجر کی قضا پڑھنا ضروری ہے؟ کیا فجر کی قضا پڑھے بغیر جمعے کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب ترتیب کے لیے تو لازمی ہے کہ جمعے سے پہلے فجر پڑھے، جو صاحب ترتیب نہیں ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ صاحب ترتیب کا مطلب وتر سمیت 6 نمازیں جس کے ذمے میں 6 نمازوں سے کم نمازیں جس کے ذمے میں باقی رہ گئی ہوں، یا کوئی نماز نہ ہو، وہ صاحب ترتیب ہے۔ اور جس کے ذمے 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں باقی ہوں وہ صاحب ترتیب نہیں ہے۔ تو صاحب ترتیب جب تک پچھلی قضا نہیں کر لیتا اگلی نماز نہیں ہوتی، خوب سمجھ لیں۔ باقی فجر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو جمعے تک تاخیر کرنا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی نے فرمایا جس کی نماز چھوٹ جائے، بھولے سے چھوٹ گئی یا غلطی سے چھوٹ گئی، تو جیسے ہی یاد آئے وہ فوراً پڑھ، بھولے سے چھوٹ گئی یا نیند میں چھوٹ گئی تو جیسے ہی آنکھ کھلے وہ فوراً پڑھ لے۔ فجر کا وقت تو جیسے ہی مکروہ گزرے گا فوراً پڑھنا لازم ہے، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو اتنی تاخیر کہ اس کو آپ جمعے تک کھینچ لیں، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ تو جلد سے جلد نماز کی قضا کرنی چاہیے، یہ آپ کے کندھے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اگر خدا نخواستہ موت واقع ہو گئی تو کتنا بڑا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا، تو اس لیے اس کو جمعے کی نماز تک مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پاکستان سے مجھے ہمارے نانا کی جائیداد میں ہماری ماں کا حصہ کتنا ہوگا جبکہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ دیکھیں نانا کی جائیداد میں ان کے سب بچوں کا حصہ تھا نا، تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کی خالائیں کتنی ہیں اور آپ کے ماموں کتنے، اور جب نانا کا انتقال ہوا تو نانی بھی زندہ تھی یا نہیں تھی، تو یہ پوری ڈیٹیل جب آپ لکھیں گے تو پھر میں جواب دے سکوں گا۔ ادروائز یہ تو بتا دوں گا کہ آپ کی نانا کی جائیداد میں ماں کا حصہ تھا۔ اگر ماں آپ کے نانا کی وفات کے وقت زندہ تھیں تو ان کا حصہ تھا، کتنا تھا یہ جب تک آپ کے ماموں، خالاؤں اور نانی کے بارے میں آپ تفصیل نہیں بتائیں گے اس وقت تک میں جواب نہیں دے سکتا۔